اپنے کلام سے حقیقت زندگی واضح کرنا چاہوں گی۔ میری اپنی زندگی بچپن سے ہی اسی عشق میں، جس کسی نے کہا دعا کرو، اس کو ہم کلام ہوئی اور اس نے سن لیا، دعا قبول ہو گئی۔ ہر ایک نے دعا کروانے کے لیے کہا اس کی دعا قبول ہوتی، کیونکہ بچپن سے اسی کے ذکر میں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ وہ سلسلہ ہے زندگی، کوئی اپنی مرضی سے، حاسد، منافق، محبت کرنے والے، ہر طرح کے لوگ راستے میں آتے رہے۔ لوگوں نے اذیتیں بھی دیں، لوگوں نے جو منہ میں آیا وہ کہا۔ چونکہ میرا عمل اسی کے لیے مخصوص تھا، میں اسی کی ذکر کرنے والی مشہور تھی، اور اس کے باوجود حاسد اپنا کام کرتے رہے، محبت کرنے والے اپنا کام کرتے رہے، کہ یہ مجھ سے اکیلے میں نہیں، یہ تو انبیاء کرام کے گھروں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، انبیاء ما سلک کو یہی ملتا رہا۔ تو میں نے عرض کیا، کیونکہ جب میں نے ان چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے اس کی محبت میں زندگی کو آگے رواں دواں کر دیا اور کسی کی پرواہ نہیں کی، تو پھر اس بات سے میں نے اپنے رب کے ساتھ ایک جوڑ جوڑا کہ میں تیرے شہر کی میلی ندی۔ میں نے لوگوں سے کہا، یہ ہر ایک کی کہانی ہے، میں تیرے شہر کی میلی ندی، بہتی جاؤں چلتی جاؤں، مسلے میلے پھول اور پتے سب کچھ ساتھ میں لیتی جاؤں۔ لوگ تو اس کو میلا سمجھ کر کوڑا کرکٹ ڈالتے جائیں، میں سب لے کر ساتھ چلوں، پر لوگ تو اس کو سمجھ ہی نہ پائیں۔ دعا بھی کروا رہے ہیں، غلاظتیں بھی ڈال رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اور میں مسکراتی ہوئی اپنے عشق پروردگار میں آگے چلتی ہوں۔ میں سب لے کر ساتھ چلوں، پر لوگ تو اس کو سمجھ ہی نہ پائیں۔ اسی طرح زندگی میں چلتے چلتے جب سختیاں آئیں تو ان پر بھی چلی۔ تھوڑی دور چلی تو آئے پتھر میری راہوں میں، تب بولے یہ جب پتھروں پہ سے پانی گزرتا ہے تو شفاف نظر آتا ہے۔ تھوڑی دور چلی تو آئے پتھر میری راہوں میں، تب بولے یہ دیکھو کیسی اجلی جچے نگاہوں میں۔ اب ہر عابد طاہر سادھو، علماء آپ بڑے بڑے نیک طاہر دعا کروا کے اپنی پریشانیاں بتائیں۔ اب ہر عابد طاہر سادھو میل کچیل کو دھوئے ہے، یہ سب میل کچیل کو لے کر اپنی منزل جوئے ہے۔ دعاؤں سے، طہارتوں سے، اپنی پریشانیوں سے، اپنی غلطیوں سے نجات کے لیے دعائیں اور کنفیس کرنا، یہ سب میل کچیل کو لے کر اپنی منزل جوئے ہے۔ کہیں پہ سینچا پھولوں کو، کہیں کھیتوں کو سیراب کیا، کہیں کاغذ منت کے دامن میں لے کے فیض یاب کیا۔ دیکھی نرم زمین کہیں تو اس میں ڈھل کر رنگ بدلا، جو مایوس تھے، جو محروم تھے، جو کہ قوت زندگی کو کھو چکے تھے، دیکھی نرم زمین، اس کا بھی ساتھ دیا، اس کے لیے بھی دعا کے لیے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دیکھی نرم زمین کہیں تو اس میں ڈھل کر رنگ بدلا، تب کہا مجھ کو میلی ہوں جب میں دیکھا میرا انگ گدلا۔ اور بھول گئے فیضان میرے جو میں نے باہم ان پہ کیے، اور یہ ریت پرانی دنیا کی جو سکھ دے اس کو غم ہی ملے۔ آخر تھک کر چپکے سے پھر دنیا کو چھوڑ دیا، پرواہ چھوڑ دی، کیونکہ حکم خالق تھا، اٹھ قلم اٹھا، مجھ پر لکھ، میں نے تجھ کو آواز دی ہے۔ اس میں میرا یہ پیغام کائنات میں پہنچا۔ کہا مالک میں مبلغہ اسلام، لوگ مجھ پر کیچڑ اچھالیں گے، مجھ پر اعتراض کریں گے، تو کہا عشق بھی مجھ سے کرتی ہے اور ان کے پتھروں سے بھی ڈرتی ہے۔ تب کا نہیں خالق، نہیں میرے مالک، اب جو کسی کو کہنا کہتا رہے، میں تیرے حق کے لیے، تیرے حکم پہ سب کچھ ویسے ہی بجا لاؤں گی جو تیری خواہش ہے۔
اور پھر میں نہیں بلکہ وہ بولتا رہا۔ آخر تھک کر چپکے سے ایک روز سمندر میں جا ملی، تب بھول گئے وہ میلی ندی آئی تھی کہاں سے کہاں پہ گئی۔ اب دکھتی نہیں میں میلی ہوں جب پاک سمندر میں سمٹی، اب کیسے دکھے وہ میلی ندی جو موجوں میں ہے جا بیٹھی۔ میں ایسی ملی اب ساگر میں کہ پاک سمندر کہلاؤں، ہر موج کے سینے میں ہوں دفن اور صاف سمندر کہلاؤں۔ اور یہ اصل یہ ہے، مت کہنا ندیاں نالوں کو، ہر انسان میں نور خدا ہے۔ مت کہنا ندیاں نالوں کو، یہ ادنا و کمتر ہوتے ہیں، جب مل جاتے ہیں ساگر میں پھر یہی سمندر ہوتے ہیں۔ پلٹ اپنے رب کی طرف، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تجھی سے آئے اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ مت کہنا ندیاں نالوں کو، یہ ادنا و کمتر ہوتے ہیں، جب مل جاتے ہیں ساگر میں پھر یہی سمندر ہوتے ہیں۔ تب بھولی رباب زمانے کو وہ میلی ندی جو شہر کی تھی، جب پاک سمندر کہلائی کئی بھول جو صورت نہر کی تھی۔ میں تیرے شہر کی میلی ندی، میں تیرے شہر کی میلی ندی۔ دنیا کا کام تو کہنا ہے، کہنے دیجیے دنیا کو جو بھی وہ کہتی ہے۔ آپ اپنی منزل پہ نظر رکھیں، آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اگر آپ کائنات میں دائیں بائیں دیکھیں گے تو کبھی بھی کامیابی سے اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ بڑے سکون سے اپنے خدا کی شناخت کیجیے۔ حقیقت کچھ اور ہے، ہم راستے کی دھول بنے ہوئے اڑتے پھرتے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم ذات کے گہرے سمندر میں اتر کر وہ سیپ بن جائیں کہ جس پر پانی کا ایک قطرہ اس میں گوہر پیدا کر دیتا ہے، بلکہ اڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی اس کچی مٹی کی خاک کی طرح ہے جو کہ پانی کے قطرے گرتے ہی کیچڑ بن جاتی ہے۔ کیچڑ مت بنیے، وہ سیپ بنیے جو اپنے ایک قطرے کو گوہر بنا کے دنیا میں لاتا ہے۔ کیچڑ کا اور سیپ کا گوہر، ان دونوں کا فرق تو آپ جانتے ہیں۔ بنائیے اپنے آپ کو وہ گوہر نایاب، وہ گوہر نایاب، تاکہ آپ اپنی ذات سے اپنے رب کو پہچان لیں اور اس کچی مٹی کی طرح اڑنا چھوڑ دیں کہ جو آپ کو آپ کی حقیقت سے بے بہرا کر دیتی ہے۔ کمال کی منزل پر آئیے، معراج انسانیت کو پائیے۔ دنیا میں دعوے محبت بہت ہیں، لیکن آپ کو وہ جنون، وہ مستی وہ نہیں ملے گی جو زندگیاں تج دیتی ہے۔ محبتوں کی کہیں بھی کمی نہیں ہوتی، آج بھی بہت ہے۔ محبتوں کی کہیں بھی کمی نہیں ہوتی، جنون و عشق کی وارفتگی نہیں ہوتی۔ اور میں ڈھونڈتی ہوں سرابوں میں لذت تریاق۔ دنیا کا حال یہ ہے جیسے سراب میں ہے، اور وہ جو بڑے بڑے عالم دین اور پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ بھی حقیقت سے دور ہیں، اور ہم عام لوگوں سے جو بے خبر ہیں ان سے یہ تمنا کر رہے ہیں کہ شاید وہ حقیقت کو بیان کریں۔ میں ڈھونڈتی ہوں سرابوں میں لذت تریاق، سمندروں میں بھی اب تو نمی نہیں ہوتی۔ اور وصال یار کے جلووں کا ارتباط ہے جو، وصال یار کے جلووں کا ارتباط ہے جو، نماز عشق قضا اب میری نہیں ہوتی۔ جب آپ کو ذات کا نور ذات سامنے نظر آ جاتا ہے، مل جاتا ہے، جب آپ کا رابطہ اصل حقیقت سے ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ کو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی۔ پھر آپ کا ایک ایک سانس عبادت ہوتی ہے، ایک ایک سانس میں سے حمد خالق کل، وہ اصل ذات آپ کے اندر سے پکارتی ہے، اور پھر آپ ہر لمحہ عبادت میں ہوتے ہیں۔ وصال یار کے جلووں کا ارتباط ہے جو، کہ نماز عشق قضا اب میری نہیں ہوتی۔ وہ جن کے نام کا ڈنکا جہاں بجاتا، یہ دنیا کی رسمیں ہیں،
وہ جن کے نام کا ڈنکا جہاں بجاتا ہے انہی کے راگ میں کچھ نغمگی نہیں ہوتی، انہی کے راگ میں کچھ نغمگی نہیں ہوتی، اور رباب تیرا جنوں تجھ کو مار ڈالے گا۔ یہ جنون و محبت جس کو دنیا نہیں سمجھ رہی، رباب تیرا جنوں تجھ کو مار ڈالے گا، خرد کے شہر میں دیوانگی نہیں ہوتی، خرد کے شہر میں دیوانگی نہیں۔